اب میں محترمت استقبالیہ ہماری جماعت کے اہم رکن جو جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں، میری قرآن جناب محمد علی فیصل قادری ایڈوکیٹ محترمت استقبالیہ اس اسٹیج پر تشریف لائے اور اس اجلاس سے خطاب فرما کر سامعین کے دلوں کو نور سے منور مجلا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ورضوان اللہ تعالی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، آپ کا یہ احسان ہے، آپ کا یہ بڑا احسان ہے رسول عربی، تاکہ حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ اسٹیج پر جلوائے نور، سراج دکن، آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قدس اللہ عالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت و خطیب امریکہ جناب سید ولی ذاکر صاحب و جناب سیادت علی مظفر صاحب و کنوینر جلسہ جناب سالم چشتی صاحب و انچارج جناب سید حامد الحسن کریمی علی پاشا صاحب و اراکین اہل سنت و جماعت و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاورتی اجلاس آج 6 اگست کو اردو گھر میں مغل پورے میں منعقد ہے۔ سامعین کرام، جس کا مقصد کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا یہ محفل کو، یہ مجلس کو منعقد کرنے کا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ تمام شاہان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی جاتی ہے اور یہ خبر دی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، مضبوط کر لو کہ 12 ربیع الاول ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی ہے۔ سامعین اکرام، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ یہ اس مقدس مہینے کا استقبال کرنے یہاں پر موجود ہے جس کی آمد سے ساری کائنات کا نصیب بدل گیا۔ الحمدللہ سامعین کرام، ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی تمام مخلوق پر اپنا سب سے بڑا احسان کیا، جس احسان کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بتایا کہ ہم نے آپ کو ساری کائنات میں رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین کرام،
یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے اور اپنے پیارے ہمارے اور آپ کے آقا آخری نبی پہلے اور آخری نبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. سامعین کرام، ربیع الاول کے مہینے سے پہلے جب سرکار کی آمد اس دنیا میں ہونے سے پہلے یہ دنیا میں تمام اس دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، مظلوموں پر ظلم ہوتا تھا، انسانیت پر ظلم ہوتا تھا اور ظالمان اس قدر ظلم کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے تمام مظلوم اپنے ہر طریقے سے ان کا شکار بنتے تھے. لیکن جس وقت 12 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوا اس وقت ساری کائنات میں الحمدللہ سارا نور کا نور بھر گیا. الحمدللہ. سامعین کرام، یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ اہل سنت الجماعت کے عقائد پر چلنے والے ہیں. الحمدللہ. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت آفتاب خطابت کی صدارت میں پچھلے 43 سال سے اسی مقصد پہ کام کرتے ہوئے آ رہی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ہر دن ہر مہینہ ہر سال یہی میسج دینا ہے ساری امت کو کہ ہم اگر آئے ہیں اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، تو صرف اور صرف ہمارا یہی مقصد ہونا ہے کہ ہماری جان کو، ہمارے سر کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کرنا. سامعین کرام، نہ آفتاب خطابت نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ اپنا پرسنل کوئی کام دیکھا، حتیٰ کہ آفتاب خطابت کی وہ شان ہے کہ میں آفتاب خطابت کو میں یہ سننا نہیں دے رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. پچھلے 18 سال اور 20 سال سے میں آفتاب خطابت کے ساتھ ہوں. جب بھی آفتاب خطابت کو میں نے دیکھا، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، بلکہ سارے مہینوں میں آفتاب خطابت اپنا تمام چین نہیں دیکھتے، سکون نہیں دیکھتے، مگر خدمت خلق اور عقائد اہل سنت والجماعت کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں. دشمنوں کا جس طریقے پہ عقائد اہل سنت والجماعت پر حملہ ہوتا ہے، فوراً اسی وقت اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور سارے سنیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ چالوں سے بچنا چاہیے، کس طرح بچنا چاہیے، قرآن اور حدیث سے ہمیں بتلاتے ہیں. سامعین کرام، میں نے تو یہی بھی دیکھا کہ الحمدللہ آفتاب خطابت میں پچھلے جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں آپ لوگ کو یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو ہاں ہم کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمارے رشتہ دار کو بھی جانا ہے، ہمارے والدین کو بھی جانا ہے، بھائی بہنوں کو بھی جانا ہے. لیکن اگر ایسا موقع آتا ہے کہ سرکار کے واسطے ہمیں اگر ہمارے گھر میں کسی بھی طریقے کی مصیبت آئے، ہمیں اس کو نہیں دیکھنا ہے تو سرکار کے آمد کے جشن کو منانے کو دیکھنا ہے. اسی طرح کہ میں نے دیکھا کہ ربیع الاول کے جب ہم شب میلاد کا جلسہ کر رہے تھے، جب حسین شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں ہمارا جب جلسہ چل رہا تھا، جب آفتاب خطابت میں یہ میسج آیا تھا کہ آفتاب خطابت کے بھائی کا جو میرے بھائی جو آفتاب خطابت کے گھر میں رہتے ہیں ان کا انتقال ہو چکا. سامعین کرام، ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی تو ہم وہاں پہنچے تھے، لیکن جیسا آفتاب خطابت کو کال آیا، آفتاب خطابت نے یہ میسج کو ہم کو نہیں بولا کہ میاں ایسا ہو گیا، بلکہ اسی جوش اور خروش کے ساتھ اس شب میلاد کے جلسے کو منعقد کیا اور جب جلسے کا اختتام ہوا، جب دعا چل رہی تھی، جب آفتاب خطابت نے
دعاؤں میں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کے لیے دعا کی جب ہمیں پتا چلا کہ آفتاب خطابت کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی طرح جیسا آپ تمام کو معلوم ہے ہمارا جو سالانہ جلسہ رہتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صبح کے وقت رہتا ہے، صبح 11 بجے سے رہتا ہے، اور اس وقت کیونکہ جمعہ تھا اور آفتاب خطابت کے گھر میں میت ہے، لیکن آفتاب خطابت نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں یہ ہے، بلکہ اسی طرح 11 بجے آفتاب خطابت مرکزی جلسے میں اپنی موجودگی بتلا دی۔ یہ ہمیں ثبوت دیے، یہ ہماری ہمت افزائی کی۔ دیکھو اگر تمہارے گھر میں بھی ایسا وقت آیا، جبھی بھی ایسا وقت آیا، تم یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں جانا ہے پہلے سرکار کی آمد اور سرکار کے میلاد منانے کے لیے، کیونکہ اسی کام سے ہماری، آپ کی، ہمارے والدین کی، رشتہ داروں کی، بھائیوں بہنوں کی، سب کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جیسا ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ یہ منافقین جو سارے سال برس ہوتے رہتے ہیں، جیسا ربیع الاول کا مہینہ آمد ہونے لگتا ہے، اب ان کی نیندوں میں سے یہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ہوشیار نہیں ہوتے ہیں، انہیں ہوشیار کرایا جاتا ہے، ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے ہر طریقے سے۔ یہ منافقین، یہ یہود و نصارہ کی طرف سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے کہ اٹھو، اب تمہارا کام شروع ہو چکا ہے، تم اتنے ابلیس ہو تو تم اب اٹھو، اب اٹھ کے تمہارا کام کرو، اور یہ فوراً اٹھتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے ہیں، اور یہ تمام جو ہے امت کے بیچ یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میلاد منانا کہاں ہے؟ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں مناتے ہیں؟ یہ میلاد منانا کہاں ہے؟ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ فتنے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آفتاب خطابت نے ہمیں پچھلے 43 سال سے بھی، اور ہمیں یہ قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی بتلا دیا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے ہمیں اب ان کے جھوٹے مکار فریب چیزوں میں نہیں آنا ہے، بس انہیں یہی جواب دینا ہے جیسا آفتاب خطابت نے پچھلے سالوں میں بتلایا ہے۔ جب بھی انہوں یہ کہیں گے میلاد النبی منانا کہاں ہے، بس ہمیں یہ جواب دینا ہے میلاد النبی منانا یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ ہماری سنیت کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح ہمیں ہماری قسمتوں پہ ناز ہے کہ ہم اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو کے نور سے بنایا ہے، ان کی میلاد ہم مناتے ہیں الحمدللہ، اور پورے یقین کے ساتھ ہم مناتے ہیں کہ سرکار کی مدد ہمیں اس دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی رہیں گی، اور ہم جب قبر میں ہمیں دفنا دیا جائے گا وہاں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی اور ہماری شفاعت ہوگی، ہمارے قبروں میں جنت فردوس کی کھڑکی کھولے۔ سامعین کرام، میں آپ کو آپ کی ہمت افزائی کے واسطے میں یہ بولتا ہوں کہ آپ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، جب آپ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، مکے والوں کو کہنے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی نہیں منائی، ان کو قسمت میں بھی نہیں تھا، نہ ان کو ہدایت ملی تھی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے شریف سے مدینہ شریف پر ہجرت کی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میں آپ کے یہ گوشت گزار کرنے سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بارے میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا لقب دیا۔ سامعین کرام، صدیق اکبر کے معنی سب سے بڑا سچا، سب سے ساری کائنات سب سے بڑا سچا،
اور ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لقب دیا تھا۔ جب ہجرت ہوئی، جب مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ آپ کے ہمارے اور آقا کی آمد ہوئی، مدینے والوں نے اپنے طریقے سے دب بجا کر درود و سلام پڑھ کر پرجوش طریقے سے آقا ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ الحمدللہ نہ کہ مردوں نے بلکہ وہاں کی بچیوں نے بھی دف بجا کر طلبۃ علینا پڑھ کر الحمدللہ ہمارے اور آپ کے آقا کا استقبال کیا تھا۔ سامعین کرام، اگر میلاد النبی منانا بدعت ہوتا تھا، سرکار کی آمد پہ خوش ہونا بدعت ہوتا تھا، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی مدینے والوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ دفت بند کر دو، یہ آوازیں بند کر دو، یہ سب بدعت ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، یہ سب دیکھ کر ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منانا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا، اس سے ہمارے اور آپ کے آقا خوش ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب ہمارے اور آپ کے آقا خوش ہوتے ہیں ہم سے، تو پھر آپ کو ہمارے کو یہ معلوم ہے اور آپ کا ہمارا یہ ایمان ہے، جب ہمارے آقا ہم سے خوش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ سامعین کرام، ہم ساری زندگی بس اسی کے لیے تو کام کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کون کہہ رہے ہیں جسے ہمارے اور آپ کے آقا نے صدیق اکبر کا لقب دیا ہے، اور اب جب صدیق اکبر نے یہ کہہ دیا تو اب آج کے یہ ایسے اہل غیرت جیسا آفتاب خطاب فرماتے جو جھوٹوں پر، داڑھیوں پر شملے بند کر، رومالے ڈال کر نکل کر ہمیں اور آپ کو بھٹکاتے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر کہ یہ کہا ہے میلاد النبی منانا کہا ہے۔ اب آپ بولیے، اب آپ یہ فیصلہ کریے کہ ہمیں صدیق اکبر جس کو لقب ہمارے اور آپ کے آقا نے کیا، جو سب سے بڑے سچے ہیں، ان کی بات کو سب سمجھنا ہے کہ یہ آپ کے یہ جھوٹے لوگ جو چندے کے اوپر ہمارے اور آپ کے عقیدوں کو بھٹکانے نکلتے ہیں، ان کو صحیح سمجھنا ہے۔ میں آپ کو بس یہ میسج دیتا ہوں، آپ بس اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پرجوش طریقے سے تیاریوں کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں کا استعمال کریے اور ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پرجوش طریقے سے خوشیاں منائیے۔ اور جیسا کہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہوتی ہے، فوراً ہمارے دماغوں میں آتا ہے، ہمارے گھروں پر لائٹنگ، جھنڈے وغیرہ کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہر گھر میں، ہر محلے میں الحمدللہ اتنے مخالفین کے باوجود بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ آفتاب کتابت کی سراج دکن کی یہ 43 سال کی محنت کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ حیدرآباد دکن میں بلکہ بیرون ملک میں بھی الحمدللہ پرجوش طریقے سے ہر محلے کو سجایا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس پر بھی منافقین اپنی بات کیسے طریقے سے رکھتے ہیں، دیکھیے اس کا بھی جواب آپ کو میں بتلاتا ہوں صدیق اکبر کے ذریعے۔ سامعین کرام، جب یہ کہیں گے یہ لائٹنگیں کیوں ہیں، یہ جھنڈیاں کیوں ہیں، یہ سب یہ سجانا دجانا کیوں، یہ سب اسراف ہے، سامعین کرام یہ سب منافقت، یہ جو کہنا ہے سب منافقت ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ صدیق اکبر جس کو ہمارے اور آپ کے آقا نے سب سے بڑا سچا لقب دیا ہے، انہوں نے فرمایا جس نے اپنا ایک روپیہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خرچ کیا، ایک روپیہ، اسی لیے آپ کو ہر سال کے 12 مہینے بھی اور ہر سال آپ کا کتاب کا یہی
کہ آپ تمام ربیع الاول کے مہینے میں اپنے جیبوں میں سے پیسہ نکالیے، جتنا ہو سکا خرچ کریے، ہر طریقے سے خرچ کریے۔ یہ مت دیکھیے کہ بچے منگنے آ رہے ہیں، یہ مت پوچھو کہ میاں تو منا رہے ہیں یا نہیں منا رہے ہیں۔ بس اگر میں آ رہا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو الحمدللہ آپ لوگ اپنے جیبوں میں سے، اپنے تجوریوں میں سے ہر طریقے سے اپنے مال و دولت کو لٹائیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ فرمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جس نے اپنا 1 روپیہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کیا، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ آپ دیکھیے کتنا شارٹ کٹ پچھلے 43 سال سے ہمیں آپ کا خطاب بتا رہے ہیں۔ 1 روپیہ الحمدللہ آج ہم آپ چاہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے دفن میں ہمیں، اور اگر ہم آپ چاہے تو ہم ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے بلکہ کروڑوں روپے بھی ہم لٹا سکتے ہیں۔ بس یہ بات کو یاد رکھیے کہ جب جس کو ہمارے اور آپ کے آقا نے سب سے بڑا سچا کہا ہے، انہوں نے فرما رہے ہیں جس نے 1 روپیہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اگر یہ سب معلوم رکھنے کے باوجود بھی ہم اور آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے میں، اس کا استقبال کرنے میں ذرا سی بھی کاہلی کریں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ ہم کون سے راستے پر جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر کاہلی کریں گے اور سال تمام نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج کو جاؤ، عمرہ کو جاؤ، یہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ ایمان ہے تو سب ہے، اور ایمان عقائد اہل سنت والجماعت کے ذریعے یہی سکھا جاتا ہے کہ ایمان محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان ہے۔ سامعین اکرام، اسی کے ساتھ میں آپ تمام کا مقدم کرتا ہوں۔ آپ نے ہماری جماعت کے اور آفتاب خطابت کی دعوت کو قبول کیا اور اس استقبال ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و مشاہد اجلاس میں آپ نے شرکت حاصل کی۔ آپ لوگ اپنی قسمتوں پر ناز کر لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں، بلکہ یہ حیدرآباد کتنا مصروف ہے، آپ کو چلنے جگہ نہیں، چلنا بھی ہے تو 10 قدم کے بعد ایک آدمی مل جاتا ہے۔ اس تمام لوگوں میں سے آپ کو چن کر اس اردو گھر میں اس کے محبوب کے استقبال، اس کے محبوب کے مہینے کے استقبال کی مجلس میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔